کے دکھاتے بھی تھے، برائی سے روکتے بھی تھے، سب ایک ساتھ کرتے تھے. اور آنے والے جتنے وفود تھے ان کا بہترین جواب بھی حضور دیتے تھے، تسلی بخش جواب. تو کبھی عصر سے پہلے 2 ہی رکعت پڑھ لیتے تھے، جس نے جو دیکھا وہ روایت کر دی. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم يتکلم فیما بینہما بالسوء ادل له بعبادۃ سنۃ عشر سنۃ رواہ ترمذی وقال هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث عمر بن ابی خشم وسمعت محمد بن اسماعیل یقول هو منکر الحدیث وضعفه جدا. جناب ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ جس کسی نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی، ان کے درمیان اس نے کوئی بری بات نہیں کی، تو یہ 6 رکعت اس کے لیے 12 سال کی عبادت جیسی ہو جاتی. یعنی ہر سال کے بدلے میں ہر ایک کے بدلے میں 6 ہے نا، تو 2 تو ہو گیا، 12 سال کی عبادت لکھی جاتی. مغرب بعد جو پڑھتے ہیں، جیسے مغرب بعد ابھی 6 پڑھا تھا آپ نے نا. لیکن اس حدیث کے بارے میں، ان 6 رکعت کے بارے میں بس ایک ہی آدمی سے مجھے یہ ملا ہے جس نے اس کو روایت کیا ہے. اور جب محمد ابن اسماعیل بخاری سے پوچھا گیا، اور یہ روایت کرنے والا جو ہے پسندیدہ نہیں ہے، یہ لوگ پرکھتے تھے. اب یہاں تو کوئی بھی حدیث کے نام سے آپ آ جائے گا تو آپ اٹھا لیں گے، لیکن وہ حدیث سوریہ سے اٹھائے گا نہ کوئی امام اس کو اٹھائے گا. بس امام بھی نہیں اٹھاتے، وہ دیکھتے ہیں روایت کرنے والا کیسا ہے. ہاں یہ صحیح روایت نہیں کرتے، کمزور ہے، اس کو بہت کمزوری بیان کی ہے محمد ابن اسماعیل. بس لیکن چونکہ فضائل اعمال میں آئی ہے، کوئی پڑھ لیتا ہے تو پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے. آئی بات سمجھ میں. اچھا زیادہ تر لوگ بس ایسی چیزوں کے پڑھ جائیں گے، یہ سمجھ لینا. زیادہ تر لوگ جو ہے جو بالکل صحیح اور ثبت ہے ان سے دامن چھوڑا کے ادھر ادھر کنارہ کش ہے. زیادہ تر لوگ، ضرورت پڑی تو میں دکھاتا بھی جاؤں گا، یہ جو بہت ضروری چیز ہے اس سے زیادہ تر کنارہ کش ہے. اور جب ایسی چیز مل جاتی کہتے چلو 6 رکعت پڑھنے کے 12 سال کا ثواب تو ہو جائے گا. اس کو پسند نہیں کیا، یہ لوگ بیان بھی کر دیتے. اور سن لیجیے، اس کو بہت کمزور بتایا امام بخاری نے. وعن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی بعد المغرب 20 رکعتا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ رواہ الترمذی. یہ ام المؤمنین عائشہ سے کہ جس نے مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھی اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے. اس حدیث کے پیارے میں بھی لوگوں نے وہی گفتگو کی ہے کہ خود ام المؤمنین کا تو کیا کہنا، جو روایت کرتی ہیں بہت نفی تو نہیں کرتی ہیں، لیکن بیچ کے جو راوی ہیں کمزور ہیں. ہمارے آپ تک جو حدیث لانے والے ہیں وہ کمزور ہیں. وہ سلسلہ جہاں سے شروع ہوا وہ تو بہت طاقت کا ہے. یہ جھوٹ اور فریب بعد میں چلا، حدیثیں لوگ کرنے لگے اپنے مطلب کے لیے. آئی بس، اور پھر لوگوں کو ادھر سے ادھر ہی کر ڈالا سیدھا، اور زیادہ تر لوگوں کو ایسی ہی چیزوں میں الجھا دیا کہ بھائی یہ کرتے رہو. ونہا، اور ام المؤمنین صحیح ہے کہتی قالت ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء قطو، کبھی بھی جب حضور نے عشاء کی نماز پڑھی فدخل علیہ، پھر عشاء کی نماز پڑھ کے میرے گھر میں داخل ہوئے. عشاء کی نماز پڑھ کے حضور گھر میں جاتے تھے. بلکہ ام المؤمنین کے شعر بھی اس پر ہے تو سنا دو، جو کہ نام آیا. کہتے ہیں لنا شمس ولیل آفاق شمس، ہمارے لیے بھی سورج ہے اور سارے جہاں کے لیے بھی سورج ہے، سارے جہاں کو بھی چمکاتا ہے. ہمارے لیے بھی سورج ہے اور سارے جہاں کے لیے بھی سورج ہے، لیکن ہمارا سورج عشاء بعد طلوع کرتا ہے. وہ شمسی تطلع بعد العشاء، ہمارا سورج جو ہے عشاء کے بعد طلوع کرتا ہے. حضور عشاء بعد بہت قادر الکلام، بہت عمدہ گفتگو کرتی تھی، بہت بامانہ گفتگو کرتی تھی، بہت مختصر گفتگو کرتی تھی، لیکن جواب نہیں تھا ان کی فصاحت و بلاغت کا. کہاں ہمارا سورج جو ہے عشاء کے بعد طلوع کرتا ہے. حضور کو کہتی تھی لنا شمس ولیل آفاق شمس، ہمارے لیے بھی سورج ہے اور سارے جہاں کے لیے بھی سورج ہے، لیکن ہمارا سورج عشاء بعد طلوع کرتا ہے. یہ فجر کے وقت طلوع کرتا ہے دنیا والوں. عشاء پڑھ کے حضور جاتے تھے گھر میں. تو کہتے تھے جب بھی حضور عشاء پڑھ کے آتے تھے تو ہمارے یہاں 4 رکعت پڑھتے تھے. تو آج بھی امت اناف میں آپ دیکھیں گے عشاء کے بعد 4 تو پڑھتے ہی ہیں. 2 سنت پڑھتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، نفل کے عنوان سے اسے پڑھتے. 4 رکعت کر کے تو نہیں پڑھتے ہیں آپ، 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں، لیکن 4 پڑھتے ہیں. 4
الا صلی 4 رکعات، مگر یہ کہ آپ جو ہے 4 رکعت پڑھتے ہی تھے، اور کبھی روایت کیا 6 رکعت، کبھی 6 رکعت ہی پڑھتے، مختلف اوقات میں مختلف نفل پڑھتے ہی تھے، تو اس پر کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اب راستہ ہمارے لیے کیا ہے؟ جو جس کے امام نے بتا دیا ہے، جیسے شوافی ہیں، امام شافعی نے جو بتایا چلتے رہے آرام سے اس پر، مالکی ہے امام مالک نے جو بتایا مالکی جو ہے اس پر چلتے رہے، حنبلی جو ہے امام احمد بن حنبل نے جو بتایا اس پر آرام سے چلتے رہے، کیونکہ خوب انہوں نے چھان پھٹک لی، اور امام اعظم کا تو کہیں نہیں تھا، فقہ میں تو کوئی ان کا جواب ہی نہیں ہے، بڑے بڑے فقہا سب ان کے بال بچے کی طرح سے ہیں، جو حنفیوں کو جو ہمارے امام نے کہا وہ حنفی کرتے رہے، لیکن سن لینا چاہیے، کبھی اس طرح سے کوئی دھوکہ دے گا آپ کو، زیادہ تر یہ حدیث کے راہ سے ہی آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، آج بات سمجھ، یہ فتنہ جو اہل حدیث میں پھیلا زیادہ تر اسی حدیث سے ہے، اس لیے کہ حدیث کا درس آپ کے یہاں برائے نام بھی نہیں ہے، برائے نام نہیں ہے، قرآن کا تو کہیں کہیں تھوڑا بہت تذکرہ ہے، ختم قرآن پڑھتے ہیں کچھ معنی بیان کر، جلدی سے کوئی حدیث نہیں پڑھتا، ادھر ہی سے وہ آتے ہیں، تو کوئی ایک بات کہہ دیتے بعد میں الٹ جاتا ہے، وہ کیا جانے بیچارہ کہ کیا ہے، بس اس کو کہہ دینا چاہیے کہ ہمارے امام نے جو کچھ کہا ہے نا اس پر عمل کریں گے، تو ہمارے امام سے زیادہ قابل نہیں ہے، میں جانتا ہوں، جاؤ خدا حافظ، ہمارا امام ہے، بلکہ تمام فقہا کا وہ امام ہے، امام اعظم اسی لیے کہا جاتا ہے، سب سے بڑے امام وہی ہے، سب سے پہلے بھی ہیں اور سب سے بڑے بھی ہیں، ہم وہی کریں گے جو ہمارا امام کہتا ہے، بس ان کو اتنا کہہ کے رخصت ان سے بحث مت کیا کرو، سمجھ میں آپ بحث کرو تو الٹ جاؤ گے، اور ہمارے قریب کبھی نہیں آئیں گے، بھولے سے بھی خود یہی نہیں، وہاں بھی جاتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے ہیں، پڑھنے اہل حدیث آتے تھے میرے پاس، کبھی ضرورت نہیں ہوئی خود ادھر ادھر کی بات کرنے کی، وہ پڑھتے ہیں وہاں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہ ادھر ادھر کے ادارے میں نہیں، لیکن کبھی جرات کچھ کہنے کی نہیں ہوئی، بس اوپر اوپر کی بات پوچھتے رہے، جیسے میں نے کوئی ٹوپی لگا لی تھی نا، میں نے کہا شاذہ یا شیخ، اے شیخ یہ کیا چیز ہے، میں نے کہا ہذا تاج الہند، ہندوستان کا تاج الہند، ہمارے استاد کی ٹوپی تھی تو میں نے اس کا میں نے کہا ہندوستان سے لے کے ہذا تاج الہند، ہذا تاج الہند، تو اس طرح سے گفتگو اوپر اوپر کی گفتگو کرتے تھے، کہاں کہاں آپ نے پڑھا یہ سب پوچھتے ہیں سب، وہ نہیں کرتے، لیکن کوئی جاہل کو پا جائے تو پھر لپیٹ ڈالتے ہیں، ایسا لپیٹتے ہیں نا، اس طرح سے کوئی چٹائی نہیں لپیٹی گئی، بہت سے لوگوں کو ادھر کا ادھر کر دیا انہوں نے، خاص طور سے فیس بک پر اور یوٹیوب پر، بس وہی دیکھ کے کچھ لوگ چکر میں آ گئے، وہ پتہ نہیں ہے کب تک چکر میں رہیں گے، ان کی سمجھ میں اتنا نہیں کہ کیا یہ امام اعظم جیسے ہو جائیں گے، کیا مچا بھی نہیں ہے، ان کے ناخن پا کو کوئی نہیں پا سکتا، پاؤں کا جو ناخن ہے اس کو نہیں پا سکتا، وہ کیا امام اعظم، کیا کہنا صاحب، جس کی جلالت علمی سے وقت کے بڑے بڑے سلاطین اور حکمراں کانپتے تھے، آج یہ نچی پدی کا چوربا ادھر ادھر کی سندیں لے کر کے پھرتے ہیں، تو یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، جاؤ یہاں اپنا کام کرو، ٹھیک ہے، چلو ایک حدیث اور سن لیجیے تو یہ بحث ختم ہو جائے، وعن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادبار النجوم الرکعتان قبل الفجر وادبار السجود الرکعتان بعد المغرب، رواہ الترمذی۔ قرآن پاک میں 2 جگہ یہ لفظ آیا ہے، ایک جگہ ہے سورہ طور میں ادبار النجوم آیا ہے زیر کے ساتھ ادبار، اور سورہ کاف میں صبر کے ساتھ آیا ادبار السجود آیا سجدے کے بعد، کیا مراد ہے سے؟ اتنی سی بات بھی اگر آپ لوگوں میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں، اتنی بات سب کے منہ ابھی کھل جائیں، زیادہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کے منہ، سب کے چاہے جتنے قابل ہوں سب کے ابھی کھل جائیں، سب کا بھی دل رہ جائے، یہی سب کرتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ نظر آئے نہیں حدیث پر، یہ سمجھیں اس کو، یہاں سے کتنے لوگوں کو انہوں نے چت کر دیا ہے، بہت کم علماء اہل سنت کے بیانات جو ہیں یوٹیوب پر اور فیس بک پر، زیادہ تر وہی غفور سنت بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ بک بک کرتے رہتے ہیں، تو یہ روایت میں آیا ہے، یہ جو جہاں آیا کہ ادبار السجود، حضور نے فرمایا جس سے 2 رکعت مراد وہ ہیں جو فجر کے وقت قبل الفجر، فجر کی 2 سنتیں مراد ہے، سمجھے، فجر کی 2 سنتیں اس سے مراد ہے، اس لیے کہ جو صبح ہوتی ہے فرشتے ستارے جو ہے چھپ جاتے ہیں، غائب نہیں ہوتے، ستارے رہتے ہیں سب، لیکن دن کی آمد جو ہے چمک دمک جو ہے ان کو چھپا دیتی ہے، آفتاب اندر جہاں آمد میں جو ہے سوا، جب آفتاب نکل آتا ستارے کہاں دکھائی دیں گے اب، اسی لیے حضور کی حیثیت تمام نبیوں میں آفتاب جیسی ہے، آئی بات سمجھ، اب سب کو حضور ہی کو لینا پڑے گا، ہر ایک کو، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، کوئی کسی کو بھی حضور ہی کو لینا، آفتاب آ گیا ہے نا، حضور آفتاب ہیں نبیوں کے، اور یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے انہیں کو سراجم منیرہ کہا گیا ہے کہ ہم نے چمکتا چمکتا آفتاب بنا کے آپ کو بھیجا، وہ آفتاب ہیں، انبیاء سب تارے ہیں، چھپ گئے ہیں، اسی لیے حضور کبھی چھکنے والے نے، جیسے سورج ادھر نکلا ادھر ڈوبا، ادھر نکلا ادھر ڈوبا، ادھر نکلا، کبھی سورج غائب نہیں ہوتا، چل ہی رہا، آئی بات سمجھ، حضور چھپ گئے، ادبار النجوم سے سمجھ گئے کہ کوئی پوچھے تو کہہ دینا صبح کی 2 رکعت کی سنتیں ہیں، وہ ادبار السجود سے کیا مراد ہے، مغرب کی 2 سنت، یہ آیا حدیث پاک، ادبار السجود الرکعتان قبل الفجر، وہ 2 رکعتیں جو فجر سے پہلے ہیں، وہ ادبار السجود سجدے کے بعد یہ دکھائی دیتے ہیں، وہ مغرب کو دکھائی دینے لگتے ہیں پھر ستارے، آئی بات سمجھ، سورج ادھر چھپا ادھر دکھائی دینے لگتا ہے، آئی بات سمجھ، تو مغرب کے بعد والی ہے، ایک جگہ ادبار السجود، ایک جو ہے
ادبار النجوم ہے، ایک جگہ ادبار السجود، اس سے مراد مغرب کی 2 رکعت، اس کو امام ترمذی نے لکھا۔ اسی پر دوسری فصل ختم ہو گئی۔ اللہ پاک اس امت کو بھی شعور دے، یہ حدیث حضور کی سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے قرآن پڑھنے کی اور سننے کی اور سمجھنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، بلکہ عمل کی بھی کوشش کر رہے ہیں، جسے اللہ جو ہے توفیق دیتا ہے وہ عمل کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح حضور کی حدیث سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش۔ یہ حدیثیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب میں جو بات نہیں سمجھ میں اس کو کھول دیتی ہے، حدیث سے ہی کھلتی ہے، سمجھ میں آئے، حدیث یہیں سے سمجھ میں آتی ہے، کھول دیا گیا۔ تو یہ دوسری فصل ختم ہو گئی، اور یہ درس جو ہے یہ شعبان کا آخری درس ہے۔ اس کے بعد تو پھر شہر عظیم رمضان آ رہا ہے نا، اس میں جو ہے آپ کے ساتھ ہم بھی کوشش کریں گے کہ وہ نمازیں جو ہیں رمضان کی فرائض اور جو تراویح وغیرہ ہے آپ کے ساتھ ہم بھی پڑھ لیں، سمجھ میں، اگر یہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی چیز ہوگی، سمجھ میں۔ اور آپ لوگوں کی دعا سے ہم چلتے پھرتے ہیں، ورنہ ہمیں صلاحیت نہیں ہے کہ چلیں پھریں۔ اگر ہم ہوتے تو موٹر سائیکل سے نہ آتے نہ جاتے کبھی، بلکہ میں موٹر سائیکل پہ بیٹھنے والوں کا مذاق اڑاتا تھا، میں خود ہی مذاق بن گیا، اور جو مذاق اڑاتا ہے مذاق بنتا ہی ہے۔ میں کہا وہ دیکھو بڈھا بیٹھا چلا جا رہا ہے پیچھے سے موٹر سائیکل، اب 6 سال سے میں خود ہی بڈھا بنا بیٹھا ہوں۔ قدرت نے کہا تجھ کو بھی بنائیں گے بڈھا۔ میں کہا یہ اتنی دور بیٹھ کر کے موٹر سائیکل سے لوگ چل رہے ہیں کیا آج؟ تو بھائی مجبوری میں سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے، تو ہنسنا نہیں کسی کے اوپر کہیں بھی ہو تو من زہقہ جو ہنستا ہے وہ ہنسا جاتا ہے، سمجھ میں، ہنسی آتی تھی وہ پیچھے بیٹھ کے جاتا ہے۔ اب لوگ مجھ پر ہنستے ہیں، یہ دیکھو بڈھا بیٹھا جا رہا ہے۔ تو 6-7 سال تو ہو گئے ہمیں اسی حال میں، لیکن اللہ کی سب سے بڑی توفیق، ویسے تو اتنی توفیق ہے اس کی عنایت کہ ہم گن چن تو سکتے ہی نہیں، لیکن سب میں بڑی توفیق یہ ہے اس نے سارے جہاں سے روک تو دیا ضرور مجھے۔ گھر بھی نہیں جاتا، 6-7 سال سے وطن بھی نہیں گیا، نہ شادی میں نہ بیاہ میں کسی میں نہیں گیا، لیکن اپنے گھر سے نہیں روکا۔ اور میں جب چلتا تھا 6-7 کلومیٹر تو دل ہی دل میں یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ ایک دن تو میرے چلتے ہوئے قدم رکیں گے، ہر ایک کے رک گئے ہیں، ایک دن تو رکیں گے۔ آج تو میں چلنے والوں میں سے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، 4 آدمی ہم سے آگے چلتے تھے، بلکہ کوئی سمندر پر بھی ہم سے آگے نہیں چل پاتا تھا، بہت اسپیڈ میں چلتا تھا، اور کبھی ہلکے پھلکے انداز میں چلتا تھا تو لوگ غیر مسلم پوچھتے تھے آپ کی اسپیڈ آج تھوڑی سی، میں نے کہا نہیں ابھی شروع کیا ہے میں نے، چلنا بھی بڑھ جائے گی، تھوڑی دیر میں اسپیڈ بڑھا دوں گا۔ تو جب پاؤں چلتے پھرتے تھے میرے تو میں کہتا تھا دل ہی دل میں کہتا تھا کسی اور سے نہیں، ایک دن تو میرے یہ چلتے ہوئے پاؤں رک جائیں گے، جیسے سب کے رک گئے ہیں، ہر چلنے والے کے، میرے بھی رکیں گے، تو مولا اپنے گھر سے نہیں روکنا، دل ہی دل میں، وہ تو سن لیا ہے قدرت، 6-7 سال تک تو نہیں روکا۔ کتنے لوگ میرے موت کے انتظار میں کہ ہمارے تو جگہ خالی ہو، سمجھ میں، پھر آئے ہم، سمجھ میں، لیکن کتنے تو انتظار کر کے خود ہی مر گئے بیچارے، ابھی پتہ نہیں کتنے مریں گے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے، تو اللہ نے وہ سن لیا، اسی لائق نہیں رکھا مجھے، مگر یہ کہ نماز تو پڑھ ہی لیتا ہوں۔ جب ڈاکٹر کو دکھانے گیا تو اس نے کہا ہمارے یہاں آپشن اس کا سوائے آپریشن کی دوسرا نہیں ہے، تو میں نے کہا میں اب اس بڑھاپے میں آپریشن کرانے والا نہیں، سیدھی سی بات ہے، ہو گیا جو کچھ ہوتا، اس لیے کہ اوپر تو گھٹنے کا آپریشن کامیاب نہیں ہوتا، لیکن اگر کامیاب ہو بھی گیا تو کرسی نہیں چھوڑیں گے، اور کرسی پہ بیٹھ کے کس نے امامت کی؟ ہم نے کوئی امام ایسا نہیں دیکھا جو کرسی پہ بیٹھ کے امامت کرتا ہوں، نماز پڑھتے تھے دیکھا کہ ساری دنیا میں چلے پھریں گے، یہاں بیٹھ کے اس کرسی پر نماز پڑھیں گے، اس شان سے چلتے دوڑتے ہوئے چلتے ہیں، لیکن یہاں کرسی پر اترتے ہی نہیں کرسی سے۔ خیر یہاں تو الحمدللہ سن لیا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سن لیا ہے، اور جگہ تو اٹھتے ہی نہیں تھے۔ اسی لیے میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ 2 چیزیں جو ہیں عمرہ کرنے والے سیکھ کے آتے ہیں اور حج کرنے والے، ایک تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا، اور دوسرے یہ کہ جیسے سلام پھیر اٹھ کے بھاگو، اللہ خلاص اللہ خلاص اللہ والا معاملہ چلتا ہے، یہ جلدی سے سب چلتا ہے۔ تو الحمدللہ اپنے گھر سے اس نے نہیں روکا ہے۔ ایسے ہمارے بزرگوں نے بھی دعا کی تھی کہ خدا بندہ روح تو سب کی نکلنی ہی ہے، ایسا ہو کہ میں سجدے میں ہوں میری روح پر سے، بزرگوں نے ہمارے دعا کی ہے، اور بلکہ وہ شعر بھی کہا ہے در وقت قضا سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہے قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، خدا کرے وہ وقت بھی آئے، سمجھ کے جان تو جانی ہے، نکلنی ہے، اس کو تو ایک دن نکلنا ہی ہے، جب سر اس کے لیے سجدے میں پڑا اس وقت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔